ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا بہت حلم والا ہے۔ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم خوش دلی سے اور نیک نیتی کے ساتھ حلال مال سے صدقہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور اس کی برکت سے تمہیں بخش دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ تھوڑے عمل کے بدلے بہت زیادہ عطا کر کے قدر فرمانے والا ہے، جبکہ گناہوں کی کثرت کے باوجود فوری عذاب نازل نہ کر کے حلم فرمانے والا ہے۔ نیز وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، عزت والا اور حکمت والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری خیرات سے بے خبر ہے اور نہ تمہارے اخلاص سے، اور نہ ہی اس کے خزانوں میں کچھ کمی ہے۔ جب اس کی یہ شان ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ خیرات کا بدلہ نہ ملے یا کم ملے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے کو لطف و کرم کے طور پر قرض سے تعبیر فرمایا۔ اس میں صدقہ دینے کی ترغیب ہے کہ صدقہ دینے والا نقصان میں نہیں ہے، بلکہ بشرط قبول وہ یقینی طور پر اس کی جزا پائے گا۔ اسی مناسبت سے یہاں صدقہ دینے کے فضائل پر مشتمل احادیث ملاحظہ ہوں تاکہ خوش دلی سے صدقہ دینے کی مزید ترغیب ملے اور صدقہ دینے میں آسانی ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، مرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے اور پوشیدہ اور ظاہر طور پر کثرت سے صدقہ دینے کے ذریعے اس سے اپنا رابطہ جوڑ لو تو تمہیں رزق دیا جائے گا اور تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آگ سے بچو، اگرچہ ایک ہی کھجور کے ذریعے سے ہو، بے شک یہ ٹیڑھے پن کو سیدھا کرتی اور بری موت سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش دلی اور اخلاص کے ساتھ صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، سورہ تغابن آج ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی خوب خوب برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔